الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ما بعد. جی ہم اپنا پہلا درس اسٹارٹ کرتے ہیں. الوحدہ الاولی. الوحدہ یونٹ کو کہتے ہیں کیونکہ اس درس کی جو سلیبس ہے یہ یونٹس میں جو ہے تقسیم ہے. فرسٹ یونٹ، سیکنڈ یونٹ، تھرڈ یونٹ اس طرح کے ہیں. تو یہ فرسٹ یونٹ ہے. الوحدہ مینس یونٹ اور الاولی یعنی فرسٹ. الوحدہ الاولی فرسٹ یونٹ. اور جو ٹاپک ہے کیا ہے؟ التحیہ والتعارف. التحیہ کہتے ہیں سلام کرنے کو. تحیہ سلام کرنا. کسی سے حیاک اللہ، اس کا جو آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں حیاک اللہ. وہ آپ کے جواب، اس کا جواب جو ہے اللہ یحییک، پھر اس کا جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں لکھ دیتا ہوں. سیم ورڈ سے وہ بھی لیا گیا ہے، حیاک اللہ. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کسی کو گریٹ کر سکتے ہیں. اس کا جواب ہوگا اللہ یحییک. ٹھیک ہے، یا پھر جیسے آپ السلام علیکم کہتے ہیں اور جواب ہوتا ہے وعلیکم السلام، اسی طرح حیاک اللہ، اللہ یحییک. اس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں. والتعارف، واو کہتے ہیں اینڈ کو. ٹھیک ہے، کہیں پر بھی واو لگا ہوا ہو تو اس کا عام طور سے معنی اینڈ ہوتا ہے. واو یعنی اینڈ. والتعارف. سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. جو آپ فونٹ یوز کر رہے ہیں نا اس کے نیچے لکھنے کے لیے، آئی تھنک کہ اگر آپ کوئی اور یوز کر رہے ہیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ دیٹ. ہاں ابھی جو ہے انشاءاللہ یہ کلیئر ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. والتعارف واو جو ہے، واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اینڈ. اور تعارف کہتے ہیں انٹروڈکشن کو. تو اس یونٹ میں ہم جو کنورسیشنز یا جو ورڈز پڑھیں گے وہ ساری چیزیں تعارف اور انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ ہوں گی. جی آگے چلتے ہیں. آپ دیکھیں یہ الوحدہ الاولی ہے، فرسٹ یونٹ سیم. اور اس کا جو ٹاپک ہے التحیہ والتعارف. التحیہ والتعارف. اور ہر یونٹ میں 9 درس ہوتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں گے الدرس الاول، الدرس الثانی، الدرس الثالث، الدرس الرابع، الخامس، السادس، السابع، الدرس الثامن، الدرس التاسع. یعنی ہر یونٹ میں آپ کے پاس 9 درس ہوں گے. اور ایک یونٹ تقریباً 50-60 سلائڈس کی ہوتی ہے اور 2 سے 3 دن لگتے ہیں ایک یونٹ میں. الوحدة الأولى. ابھی ہم کیا کریں گے، جو کنورسیشن ہے اس کو آپ غور سے سنیں. پہلے یہ ہیڈنگ پڑھتے ہیں تو ہیڈنگ کے لیے آپ پریشان نہ ہو. جب یہاں سے کنورسیشن مین اسٹارٹ ہوتی ہے تو پھر آپ وہاں سے اسٹارٹ کریں پڑھنا، سننا، غور سے سنیں. اور اس کے بعد سننے کے بعد پھر دوبارہ ہم ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ میں. تو پہلے ہم سنتے ہیں. جس طرح سے آپ بتائیں. اپنے ہاتھ اٹھایا تھا. التحية والتعارف. ابھی آپ سنیں. الدرس الأول. الحوار الأول. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. ابھی آپ سنیں. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. اب آپ ریپیٹ کریں گے. السلام عليكم. جی سب لوگ مائک کھولنا، ریپیٹ کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعليكم السلام. جی ہمارے ساتھ ریپیٹ کریں. السلام علیکم. السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اسمی خالد. اسمی خالد. ما اسمك؟ مسمك. اسمی خلیل. اسمی خلیل.
كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير والحمد لله. بخير الحمد لله. وكيف حالك أنت؟ وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ہم اس کا کنورسیشن کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی خالد. یہ کنورسیشن خالد اور خلیل کے درمیان ہے، آپس میں لوگ بات کر رہے ہیں. اسمی خالد. خالد کہتے ہیں میرا نام خالد ہے. اسمی یعنی میرا نام، اسمی خالد میرا نام خالد ہے. تو جو یہ ورڈ ہے اسمی، اس میں دو ورڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم کے ساتھ میں یا لگا ہوا ہے، یہ ہوتا ہے اسمی اس طرح، ٹھیک ہے؟ اسم کے ساتھ میں یا ایڈڈ ہے، یہ دونوں ورڈ مل کے اسمی بنتے ہیں. اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیم، ٹھیک ہے؟ میں الگ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ دونوں الگ الگ ورڈ ہیں، یعنی اسم الگ ورڈ ہے یا الگ ورڈ ہے. اسم کا معنی ہوتا ہے نیم، اسی سے بسم اللہ ہے. تو بسم میں جو اسم ہے وہ جو ہے اسی معنی میں نام، ٹھیک ہے؟ اسم اور یا اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی بھی ورڈ کے ساتھ جب آپ کسی بھی ناؤن کے ساتھ جب یا ایڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مائے. اسم اس کے ساتھ آپ نے یا ایڈ کر دیا تو اسمی ہو گیا، یعنی میرا نام. ایسے اگر کوئی بھی آسان ورڈ لیتے ہیں، کتاب ہے، تو اگر آپ کو کہنا ہو میری کتاب تو آپ کیا کہیں گے؟ کتابی. اس میں بھی آپ یا ایڈ کر دیں گے، کہیں کتابی، ٹھیک ہے؟ کتابی. ایسے قلم ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یا ایڈ کر دیں اس میں، قلم. ایسے رب ہے، یعنی آپ کہتے ہیں آپ کا رب کون ہے تو آپ کہتے ہیں ربی. اس میں رب ہے، اصل ورڈ رب ہے، اس میں آپ یا ایڈ کریں گے، کیا ہوگا؟ ربی، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی آپ اسی طرح آپ اس کو سمجھ لیں. سیارہ یعنی گاڑی، تو آپ اس میں یا ایڈ کریں گے تو اس طرح ہوگا سیارتی، ٹھیک ہے؟ سیارتی یعنی میری گاڑی. تو یہ کہتے ہیں اسمی خالد، میرا نام خالد ہے. اسمی یعنی مائی نیم، اسم الگ ہے یا الگ ہے؟ اسمی خالد، میرا نام خالد. مسمک. ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور اس کے لیے کئی ورڈ لوکلی یوز ہوتے ہیں. ما، ایش، ٹھیک ہے؟ یا پھر بعض لوگ شو بھی یوز کرتے ہیں، شو اسمک، یا پھر شنو اسمک. یہ سب ورڈ لوکلی یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل ورڈ ماں ہے، ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، واٹ. ما اسمک. تو اس میں آپ دیکھیں گے اسمک، اس میں بھی دو ورڈ ہے. جس طرح اسمی میں دو ورڈ تھا، ایک ہے اسم، دوسرا ہے کاف، ٹھیک ہے؟ کاف، دونوں مل کے ہوتے ہیں اسمک. تو جس طرح یا کا معنی ہوتا ہے مائی، اسمی مائی نیم، ایسے اسمک کاف کا مطلب ہوتا ہے یور، میل کے لیے. مسمک یور نیم، یعنی واٹ از یور نیم. مائی مینس واٹ، اسمک یور نیم، مسمک واٹ از یور نیم. طيب، اسمی خالد، میرا نام خالد ہے. مسمک واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے. تو ایسے ہی کسی بھی ورڈ کے ساتھ اگر آپ کا ایڈ کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے یور. جیسے آپ کہیں گے رب تو آپ کہیں گے رب بک، آپ کا رب. جیسے آپ نے سنا ہوگا من رب بک، آپ کا رب کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو من کا مطلب ہوتا ہے کون. اس کو ہم ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں من، صرف ہمیں یہ پڑھنا ہے ابھی. رب، اس کے ساتھ اس ورڈ کے ساتھ آپ کاف ایڈ کریں گے، رب بک. ایسے کتاب، اگر کہنا ہو آپ کی کتاب تو کیا کہیں گے؟ کتاب کتاب نہیں، کتاب ہی میرا کتاب ہوگا.
ओके किताबुक योर किताब, कलमुक योर पेन, सय्यारतुक। जी अहमद शहजाद साहब। अच्छा सर, ये मसमुख है तो मसमक भी बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। देखें लोकली बहुत सारी चीजें मीनिंग एक ही है? हाँ मीनिंग एक होती है। बहुत सारी चीजें ग्रामर के हिसाब से नहीं बोली जाती। जब आप बात करते हैं, इवन उर्दू हम बोलते हैं तो सारी चीजें ग्रामर के हिसाब से, इंग्लिश बात करते हैं तो 100% ग्रामर के हिसाब से हम नहीं बोलते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। लेकिन जब लिखते हैं या ऑफिशियली कोई चीज बोली जाती है, न्यूज पढ़ा जाता है न्यूज चैनल में या न्यूज़पेपर में लिखा जाता है या खुतबा दिया जाता है, तो उस वक्त बोलते वक्त भी जो है आपको ग्रामर का ख्याल करना होता है। लेकिन जब आम बातचीत करते हैं दो लोग तो उसमें ग्रामर थोड़ा बहुत 9-10 का फर्क होता है, तो कोई मसला नहीं होता। रब्बक किताबक कलमक, ठीक है। तो ऐसे इसमी खालिद, मेरा नाम खालिद है, मसमक या मसमुक या ऐश इसमुक या शो इसमक, आपका नाम क्या है? तो ये जवाब देते हैं खलील, इसमी खलील। सेम यही वर्ड जो ऊपर था यही नीचे भी, इसमी इसमी खलील, मेरा नाम क्या है? खलील है। इसमी खलील, जैसे ऊपर था इसमी खालिद, ऐसे सेम यहाँ पे इसमी खलील। कैफ हालुक, ये पूछते हैं, आप कहते हैं, ठीक है। कैफ का मतलब होता है कैसे, ठीक है। कैफ यानी कैसे। और हालुक, इसमें भी दो वर्ड है, एक है हाल, जैसे आप उर्दू में बोलते हैं हाल चाल या हालत, ठीक है। सेम वर्ड है, अरबी से ही उर्दू में गया है, और उसके साथ में ऐड है काफ। यही सेम जो इस मुका में था, वही काफ यहाँ पे आया है, यानी योर, आपकी हालत कैसी है, यानी आपके हाल चाल कैसे हैं, आप कैसे हैं, ये माना होता है कैफ हालत या कैफ हालुक, ठीक है। आप दैट इस तरह भी पूछ सकते हैं, कैफ अंता या कैफक, आप कैसे हो। इस तरह कई तरीके से हालचाल पूछा जाता है। जैसे उर्दू में आप हालचाल कई तरीके से पूछते हैं, ऐसे ये जो जो वर्ड्स या जो सेंटेंसेस बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं वो बहुत सारे तरीके से पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से लोग पूछते हैं, ठीक है। तो कैफ हालत का मीन्स होता है कैसे हैं आप, तो ये जवाब देते हैं बेखैर, यानी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। वल्हम्दुलिल्लाह, वाव जो यहाँ पर है उसका माना है और, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के लिए तारीफ है, यानी खैरियत से हूँ और अल्लाह का शुक्र है। तो अगर कोई आपसे कहता है कैफ हालत, आप कैसे हैं, तो आप सिर्फ बेखैर भी कह सकते हैं कि खैरियत से हूँ, और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह भी कह सकते हैं, सिर्फ आप अल्हम्दुलिल्लाह बेखैर भी कह सकते हैं, बेखैर अल्हम्दुलिल्लाह भी कह सकते हैं, ठीक है। या कोई भी वर्ड, कोई तय्यब, तमाम, किसी तरीके से भी आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा, उन्होंने आपकी खैरियत पूछी है तो आप भी उनके बारे में पूछेंगे, वो कैफ हालत अंत, यानी और, वाव जो है देखें, वाव यानी और, वो कैफ हालुक अंत, और आप कैसे हैं। हालुक यही सेम है जो यहाँ पे था, अंत यानी यू, और आपकी हालत कैसी है, यानी आप कैसे हो। तो ये भी जवाब देते हैं बेखैर, खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र है। वाव यहाँ पर और के माने में है, यानी एंड, ठीक है। क्योंकि बाद लोग पूछते हैं कि यहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह तो पढ़ा है लेकिन ये वल्हम्दुलिल्लाह क्या है, तो वाव सिर्फ यानी मैं खैरियत से हूँ और अल्लाह का शुक्र है, इस तरह, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे कोई सवाल है, सवाल करें, उसके बाद फिर हम कन्वर्सेशन करते हैं। ये कोई सवाल है? सर ये जो नहीं। खैर का बी लगता है इसका क्या माना है? जी जो हम खैर के साथ बी लगाते हैं कि खैर है, इसमें बी का बे क्या का माना मतलब होता है साथ, किसी चीज के साथ। खैर का मतलब होता है खैर, खैरियत। बेखैर यानी खैर के साथ हो। बा, ठीक है। जैसे आप कहते हैं बिस्मिल्लाह, वही है बा, क्योंकि असल तो है इस्म और उसमें बा लगता है तो इसका मतलब साथ। बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ या उसके जरिए, ठीक है। बा यानी साथ के माने में होता है, खैरियत के साथ हूँ, खैरियत से हूँ। सही। जैसे आप कहते हैं बिस तैयारा, कैसे जा रहे हैं आप, तो कहते हैं बिस तैयारा, गाड़ी से जा रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी के जरिए या गाड़ी के साथ। अभी मैं खालिद हूँ और आप लोग खलील हैं,
ٹھیک ہے، آپ جواب دیں گے السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اسمی خالد ما اسمك؟ اسم خلیل. خلیل. كيف حالك؟ خیر والحمد للہ. وكيف حالك أنت؟ كيف حالك أنت؟ بخیر والحمد للہ. الحمد للہ. طيب ابھی آپ لوگ خالد ہیں، میں خلیل ہوں. اسٹارٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی خالد. اسمی خلیل. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخیر والحمد للہ. وكيف حالك انت؟ بخیر والحمد للہ. ممتاز. اب ہم اس کو چینج کریں گے، ہم اپنا اصلی نام بتائیں گے. ٹھیک ہے. اسمی عبد الفتاح ما اسمك؟ اسمی عثمان صدیقی. صحیح. سب لوگ بولیں، بولنا ہی ہے. اسمی احمد شہزاد. ممتاز. احسن. اسمی زید. طيب. اسمی برہان. ممتاز. كيف حالك؟ النصير. ممتاز. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. بخير والحمد لله. بخیر والحمد للہ. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله، او الحمد لله بخير، او بخير، یا انا طيب، انا تمام، کوئی بھی طریقے سے آپ جواب دے سکتے ہیں. اس میں ایک چیز اور جاننے کی ہے، جیسے مسمک، تو یہ بالکل مطلب یہ سمجھے کہ بالکل دوستانہ سوال ہے، یعنی جو کوئی تکلف نہیں ہے کسی سے. لیکن جیسے تھوڑا سا آفیشیل ہونا ہے اور تھوڑا سا آپ جو ہے پہلی بار مل رہے ہیں یا کوئی بڑا ہے آپ سے، تو مسمک کہیں گے. تو جیسے یعنی اگر اردو میں آپ ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح تو سب سے نہیں پوچھ سکتے ہیں، آپ دوست سے پوچھ سکتے ہیں یا جس سے برابر پہچان ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں، مطلب بات کر سکتے ہیں اس طرح. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اچھے طریقے سے پوچھنا چاہتے ہیں ادب سے، تو آپ دو طریقے سے پوچھ سکتے ہیں. مسمک کے بجائے آپ کہیں گے مسمکم. ٹھیک ہے. مسمکم یا ایش اسمکم. ٹھیک ہے. ایش مطلب کم کا مطلب بھی یہ اور ہوتا ہے، لیکن یہ جمع کے لیے ہوتا ہے، یعنی کئی لوگوں کے لیے. تو جیسے آپ ایک پرسن کے لیے پلورل کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جمع، تو وہ ادب کے لیے ہوتا ہے. جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں تم، اور پھر آپ ادب کے لیے آپ کہتے ہیں، تو وہ آپ جو ہے یہ پلورل ہے. تو ادب کے لیے آپ ان کے لیے یعنی ون کے لیے سنگولر کے لیے آپ پلورل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. مسمکم یعنی آپ کا نام کیا ہے. السلام علیکم میں کم آتا ہے. ہاں، السلام علیکم میں یہی کم ہے، یعنی تم پر، آپ سب پر، آپ پر سلام کی. السلام علیکم، السلام علیکم مطلب ایک انسان. ایک انسان. ایسا بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم آپ سب پر. تو اس میں یہ ہے اس لیے کہ انسان کے ساتھ انسان بھی ہوتا ہے، فرشتے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب پر سلام ہوتا ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام. یہاں اس لیے پلورل کا ورڈ یوز ہوا ہے. تو آپ اگر کسی سے اس طرح پوچھتے ہیں ایش اسمکم، آپ کا نام کیا ہے، آپ لوگ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، تو یہ ادب کی طریقہ ہے. کیف حالکم، اس طرح آپ کہیں گے ادب سے. کیف حالکم یعنی آپ لوگ کیسے ہیں، آپ سب کیسے ہیں. کیف حالکم ایک آدمی کے لیے بھی ایسا پوچھ سکتے ہیں، اور یہی ادب کا طریقہ ہے. ایش اسمکم کیف حالکم. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کوئی بزرگ ہے، بڑا ہے، تو آپ اس سے کیف انتا، کیف حالک. تو آپ اگر بولیں گے تو پتہ چل جائے، لیکن کوئی عربی اگر بولے گا تو وہ سمجھیں گے کہ بے ادبی کر رہا ہے. آپ اگر بولیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں آ رہا، اس لیے آپ بول رہے ہیں. یہ جینڈر اسپیسیفک ہے مسمک اور مسمکم. ہاں، مسمکم سب کے لیے بول سکتے ہیں، ایش اسمکم سب سے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میل فیمیل کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں ایش اسمکم. صحیح. اب یہ جو ہے جی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں زیادہ، اللہ کی جب بات ختم ہو جائے تو پوچھ لیا کریں. جی کوئی سوال ہے؟ اوکے. ایک بار پھر سے ہم پریکٹس کریں گے اور آپ سب لوگ اپنا اصلی نام بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی عبد الفتاح. ما اسمك؟
اسمی كيف حالك؟ بخیر الحمد للہ کیف حالک؟ بخیر والحمد للہ. ایسے مجھے اگر پوچھنا ہے آپ سب کا کیا نام ہے، میں پوچھوں کہوں گا اسمی عبد الفتاح. مسمکم، آپ سب کا کیا نام ہے؟ مسمکم. ہاں طيب. ایسے کہوں گا کیف حالکم، کیف حالکم، کیف حالکم. طيب الحمد لله بخير تمام كويس. طيب یہ لکم اور لکم میں فرق ہے کیا؟ جی لکم اور لکم میں فرق ہے کیا؟ لو اور لک کیسا حال لکم؟ نہیں، یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے ابھی. آپ ایسے بول سکتے ہیں کیف حالکم، کیف حالکم بول سکتے ہیں. کوئی جنڈر وغیرہ کوئی فرق نہیں. ہاں وہ بولنے کا طریقہ ہے کیف حالک، ٹھیک ہے، وہ بولنے کا طریقہ ہے. تو اگر ہم لوگ بول دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم لوگ کے فالک کم بولے تو سعودی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نارمل ہے. اصل یہی ہے کیف حالکم ہی اصل صحیح ہے، لیکن ویسا بولا جاتا ہے کیف حالک، کیف حالکم. ٹھیک ہے، صحیح یہی ہے کیف حالک. یہ میرا ایک سوال ہے، آپ پچھلی سلائڈ پہ جائیں گے ایک بار. ہاں جی بتائیں. جیسے یہاں پہ ہے حال کیفا حالک انتا، تو کیفا حالک انتا، تو اس میں انتا لگانا ضروری ہے. جیسا حالک میں کاف آ گیا تو یور آ گیا آلریڈی. صحیح ہے، سوال آپ کا اچھا ہے. کوئی جواب دے گا؟ انتا میں اسپیسیفک ہوتا ہے. ہاں یہ دیکھیں، آپ جب انیشلی فرسٹ ٹائم جب کسی سوال کریں گے یا آپ کہتے ہیں تو ایسے سوال کریں گے کیف حالک، انتا نہیں لگائیں گے. لیکن یہاں پہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں اور آپ اپنا بتاؤ آپ کیسے ہو، ٹھیک اس سینس میں. یعنی کسی سے اگر آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں تو کیف حالک انتا نہیں پوچھیں گے، کیف حالک ہی بولیں گے. تو کہیں گے الحمدللہ انا بخیر. وہ کیف حالک انتا، تم کیسے ہو اور تم اپنا بتاؤ. اس لیے یہاں انتا ایڈ ہوا. سمجھ گئے ہوں گے؟ جی. اب یہی سیم کنورسیشن بٹوین لیڈیز. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ڈفرینس ہے. الحوار الأول با انظر واستمع. انظر واستمع. انظر مینس دیکھو دیکھو یا دیکھیں، واستمع اور سنیے. اور سنیے. ماشاء اللہ. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خولة. ما اسمك؟ اسمي خديجة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. یہاں پر وأعيد ہے. وأعيد کا مطلب کیا ہے؟ دوہرائیں. ہاں دہرائیں. ممتاز. السلام عليكم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعليكم السلام. وعلیکم السلام. اسمي خولة. ما اسمك؟ اسمی خولة. اسمي خديجة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. والحمد للہ. كيف حالك انت؟ بخير والحمد لله. بخیر والحمد للہ. اب ہم نے پڑھ لیا، اب اس کو سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے آپ لوگ سمجھنا تو ہے نہیں اس میں خاص. آپ لوگ بتائیں اس میں فرق کیا کہاں ہے، میل اور فیمیل کے لیے ڈفرینس کہاں ہے؟ فتحہ کی جگہ کسرہ ہے. فتحہ کی جگہ پر کسرہ ہے، یعنی زبر کی جگہ پر زیر ہے. فتحہ کہتے ہیں زبر کو اور کسرہ کہتے ہیں زیر کو. ٹھیک ہے، فتحہ وہاں پر مسمکہ تھا، یہاں کیا ہے؟ مسمکی. اور کیا فرق ہے؟ انتی انتی ہے. انتی.
اور وہاں کیا تھا؟ انتا ٹھیک ہے. طيب ابھی ہم اس کو جو ہے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو سمجھنا ہے کچھ اس میں کوئی سوال ہے اس کے علاوہ؟ سر ایک بات بتائیں, انتا فار میل, انتی فیمیل, انتو کوئی ورڈ ہوتا ہے؟ انتم, جی انتم بھی ورڈ ہے, وہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. انتم کئی لوگوں کے لیے ہوتا ہے. انتا ون کے لیے تم, اور انتم کئی لوگ, آپ لوگ کہتے ہیں. فیمیل جینڈر میں ہمیں ریسپیکٹ دینے کے لیے بھی مسمکمی بولیں گے. یہی یوز ہوتا ہے, مس مکنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یوز یہی ہوتا ہے. جو یوز ہوتا ہے میں وہی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, مسمکمی یوز ہوگا. ہاں مس مکم ہی یوز ہوتا ہے. یعنی کسی آپ لیڈی سے آپ مس مکنہ بولیں گے تو کہیے کہاں سے آپ آئے, مطلب کیا مطلب, حالانکہ صحیح یہی ہے لیکن یوز نہیں ہوتا ہے مس مکم. ٹھیک ہے. اچھا سر, میل کے لیے جب بولتے ہیں تو وہ روانگی میں مسمک بھی کہہ دیتے ہیں. ہاں وہی بولتے مسمک ہیں. کا ضروری ہے, نہیں ضروری ہے. لیکن عربی میں طریقہ کیا ہے, ایون آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو جو آیت کا آخری ورڈ آخری لیٹر ہوتا ہے اس کو آپ ساکن پڑھتے ہیں. صحیح ہے نا؟ جی 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 ایسے وہاں جا کے اسٹاپ کر جاتے ہیں. جیسے الرحمن الرحیم آپ دیکھیں گے تو رحیمی ہے, وہاں پہ کسرہ ہے, زیر ہے میم پر, لیکن آپ رحیم پڑھتے ہیں. تو ایسے عربی کا ہر سینٹینس جب آپ جہاں اینڈ کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس کو ساکن پڑھتے ہیں. تو مسمکہ ہے تو آپ اس کو مسمک پڑھیں گے. کیف حالک پڑھیں گے, کیف حالک یا حالک. ٹھیک ہے. صحیح. تو اس صورت میں پھر میل اور فیمیل میں تمیز نہیں رہتی ہے. جی. تو جہاں پر کنفیوژن کریٹ ہونے کا ڈر ہو کہ میل کے لیے فیمیل کے لیے, تو وہیں پر صرف ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے. تو میل کے لیے مسمک, لیکن فیمیل کے لیے مسمکھی. جیسے آپ کوئی بچی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا نام ہے تمہارا, تو آپ کہیں گے مسمکھی. ٹھیک ہے. اگر آپ مسمک بولتے ہیں تو وہ میل کے لیے مسمکھی. آپ یہاں ظاہر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو ساکن پڑھتے ہیں اور اسٹاپ کر جاتے ہیں وہاں پہ تو پھر جو ہے کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے, اس لیے. ورنہ جہاں پہ ان چیزوں کا ڈر نہیں ہے وہاں پہ ہر جگہ آپ ساکن پڑھتے ہیں سینٹینس کے آخری لیٹر کو. جیسے بخیر والحمدللہ, تو آپ ہاں کو ساکن پڑھ رہے ہیں لیکن والحمدللہ ہی یہ اصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کا کنورسیشن کرتے ہیں, آپ لوگ جواب دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی خولہ مسمکی. اسمی خدیجہ. کیف حالک. بخیر الحمد لله. وكيف حالك انت انت بخیر والحمد للہ. طيب اب آپ لوگ قولہ میں خدیجہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی خولہ. اسمی خولہ. اسمی خدیجہ. كيف حالك؟ بخیر والحمد للہ. وكيف حالك انت. بخیر الحمد للہ. ممتاز. اب کیا کرتے ہیں, ہم نام چینج کریں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی فاطمہ مسمکی. اسمی عائشہ عائشہ. مسمکی. آپ سب لوگ نام چینج کر کے بتائیں. اسمی عائشہ. اسمی ساجدہ. اسمی زینب. اسمی زینب. اسمی اسما. طيب مسمکی کا جواب اسمی خالد ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں ہو سکتا کیونکہ سوال کس سے ہے, فیمیل کے لیے. مسمکی اسمی خالدہ ہو سکتا ہے. اسمی خالدہ ہو سکتا ہے. احسن. طيب کیف حالک. بخیر الحمد لله. وكيف حالك انت. الحمد للہ بخیر. الحمد لله. الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الأول.
المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. كيف جی اب یہاں پر وہ سینٹینس جس میں ڈفرینس ہے میل اور فیمیل کے لیے وہ یہاں پہ الگ سے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے تو اس کو ریپیٹ کرنا ہے ہمیں. انظر واستمع یعنی دیکھیں سنیں اور ریپیٹ کریں. الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الأول. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. كيف حالك؟ كيف حالك؟ أنت. أنت. ما اسمك؟ كيف حالك؟ أنت. ما اسمك؟ ہاں تو آپ دیکھیں گے کیف حالک. اس میں ایک سوال ہے کہ اگر ہم جینڈر کا فرق نہ بھی کریں اگر آگے سامنے پتہ جیسے نارملی بول رہے ہوتے ہیں ہر کسی کو ہم کیفا بول رہے ہوتے ہیں یا کیفا حالک بول رہے ہوتے ہیں تو اس میں مسئلہ نہیں ہے اگر ہم نارمل زبان میں بات کر رہے ہو تو نہیں مسئلہ ہے. اچھا ہاں یوز کرتے ڈفرینس یوز کرتے ہیں مطلب نارمل بات چیت میں ایسا مطلب زبر زیر کا فرق اس جگہ نہیں کرتے ہیں جہاں پہ کوئی فرق وہ نہ ہو مسئلہ نہ ہو زیادہ. لیکن میل اور فیمیل کا ڈفرینس تو بات چیت میں ہوتا ہی نہیں. کہنے کا مطلب کہ اگر ڈائریکٹلی ہم کسی فیمیل سے ہی بات کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ڈائریکٹلی ہم اس سے ہی بات کر رہے ہیں کوئی اور کنفیوژن نہیں ہے تو جیسے یہاں تو اس میں بھی ضروری ہے کہ اس میں جو کیفا حالکی بولے مطلب کیفا حالک. ہاں ایسے بولنا ہے کیف حالکی. ٹھیک ہے کیف حالک نہیں بولیں گے وہاں پر کبھی بھی نہیں بولیں گے. یعنی چاہے آپ ڈائریکٹ بول رہے ہو یا پھر ڈائریکٹ ہی بولیں گے نا کیف حالک تو آپ کبھی بھی بولیں گے ڈائریکٹ ہی پوچھیں گے. ٹھیک ہے کیفک بہت بول رہے ہیں کیفک کے ساتھ چل جاتا ہے کیفک کے ساتھ چل جاتا ہے کیونکہ کیفکی اس طرح تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے مطلب مشکل ورڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے لیکن اگر آپ حالک کے ساتھ یا اسمک کے ساتھ اس طرح تو آپ وہاں پہ زبر زیر واضح کریں گے فیمیل کے لیے. ٹھیک ہے ہاں لیکن کیفک کے ساتھ چلتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی پورا ایک ورڈ کی طرح بن جا رہا ہے. ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم غور کریں گے کہ کیف حالک یہاں پہ میل کے لیے ہے کیف حالکی اور فیمیل. انتی انتی کس کے لیے فیمیل کے لیے انتا میل کے لیے. مسمک مسمکی فیمیل کے لیے. تدريب واحد. قل بين العبارة والصورة المناسبة. قل کا معنی ہوتا ہے جوڑیں. تدریب سب سے پہلے تدریب یعنی مشق پریکٹس ایکسرسائز تدریب. واحد قل بين العبارة والصورة المناسبة. قل یعنی جوڑیں جوائن کریں. بین العبارة عبارہ کہتے ہیں سینٹینس کو لکھی ہوئی چیز عبارت. ہاں عبارت اور اس کے مناسب تصویر کو جوڑنا ہے دونوں کو آپس میں جوڑنا ہے. یعنی عبارت جب لکھی ہوئی یعنی سینٹینس ہے اس کو جو ہے اس سے ملتی ہوئی اس کے مناسب جو پکچر ہے اس سے جوائن کرنا ہے. تو مسمک اس کے لیے کون سی پکچر ہوگی یہ پھر یا نیچے والی مسمکی یا ایش اسمکی اوپر والی. سب لوگ جواب دیں گے. دیکھیں کلاس میں سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سمجھ جائیں گے آپ لوگ تھوڑا بہت لیکن بول نہیں پائیں گے. انتی برابر والی انتی یہ اصل میں یہ پورا یہ الگ الگ ہے بیچ میں پارٹیشن ایسا. ٹھیک ہے تو آپ ادھر کا شاید جواب دے رہے ہیں. انتی نہیں انتی نیچے انتا اوپر. کیف حالک کیف حالکی صحیح ہے. تدریب ثانی عجیب. عجیب میں جواب دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمک
اسمی عظمت شہزاد سبحان اللہ. صحیح. ايش حالك؟ بخير. الحمد لله. اسمي حفیظ الدین. هشام. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك؟ اسمی سعید عائشہ. ممتاز. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. وكيف حالك أنت؟ اسمي خالدة. اسمي عائشة. خالدة. اسمي عائشة. اسمي زينب. طيب یہ واضح ہے؟ کوئی سوال ہے یہاں پر؟ سر ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو مسموک ہے یا ایش اسموک ہے یا شو اسمک ہے، یہ اس میں زیادہ کامنلی کون سا بولا جاتا ہے؟ جو ایک تو آپ پڑھا رہے ہر ہیں اور ایریا میں الگ الگ ہے. اچھا ہاں تو جو آپ سنتے ہیں وہی بولیں، اور ساری چیزیں لوگ سمجھتے ہیں. یعنی کوئی ویسا ورڈ ہے جو نہیں ہے جو عربی سمجھتا ہو اور ان تینوں چاروں ورڈ میں سے کوئی کہے کہ یہ کون سا ورڈ آپ نے بولا ہے. سارے ورڈ لوگ سمجھتے ہیں. جیسے آپ اردو میں کبھی پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کبھی پوچھتے ہیں کیسے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں اور سنائیے کیا حال چال ہے، کیا چل رہا ہے. تو آپ یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں، حال چال کئی طریقے سے یعنی 10 طریقے سے پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے عربی میں بھی تو بہت سارے طریقے ہیں اور ہر ریجن میں الگ الگ طریقہ ہے. شو اخبارک، کیف اخبارک، اس طرح بھی پوچھتے ہیں. یعنی آپ کی کیا خبر ہے، کچھ کیا حال چال ہے، کیا چل رہا ہے. الوحدة الأولى. یہ سیکنڈ کنورسیشن ہے. الحوار الثانی. الحوار کہتے ہیں ڈائلاگ کو، بات چیت. الحوار الثانی سیکنڈ. اور یہ الف ہے. الف یعنی میل کے لیے. پھر اس کا با آئے گا، فیمیل ورژن. اس کو ہم سنیں گے. یہ بھی جو ہے التحیہ والتعارف، یہ جو ٹاپک ہے یعنی فرسٹ یونٹ، اسی کے اندر یہ دوسرا حوار ہے. الحوار الثانی. ہاں سنیں گے. التحية والتعارف. الدرس الثاني. الحوار الثاني. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. یہ ریپیٹ کریں گے. السلام عليكم. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. من أين أين أنت؟ آواز کے ساتھ ریپیٹ کریں. من أين أنت؟ أنا من باكستان. أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ أنت باكستاني؟ أنا باكستاني. نعم أنا باكستاني. میرے خیال سے آواز کے ساتھ ریپیٹ کریں گے تو کلیئر ہوگا. پہلے سنیں پھر ریپیٹ کریں. طيب هل أنت باكستاني؟ هل أنت باكستاني؟ أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. نعم نعم أنا باكستاني. باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا أنا من تركيا. تركيا. أهلا وسهلا. وسهلا. کو ہم سمجھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ محمد اور شریف آپس میں بات کر رہے ہیں. من أين أنت؟ from سے ہاں from. ہاں اور این where یعنی کہاں. where یہی ورڈ کو این وین پین تینوں طریقے سے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے وین. جی دوسرا کیا بولا آپ نے؟ وین. ہاں وین پین اس طرح. ٹھیک ہے. وین پین. من فین انت؟ من وین انت؟
من این انت، ٹھیک ہے. تو اصل ورڈ یہی ہے این. لکھنے کے لیے اسٹینڈرڈ عربی یہی ہے. بولنے کے لیے کسی ورڈ کو این، وین، فین تینوں طریقے سے بولا جاتا ہے. این تم، من کا مطلب تم. فرام ہاں فرام، ٹھیک ہے. اور این یعنی کہاں. انت مین یو، انت مین یو فار میل یا فیمیل؟ فار میل. انت فار میل. من یعنی جی من این انت یعنی آپ کہاں سے ہو. من یعنی فرام، این یعنی کہاں، ویئر، انت یو یعنی آپ کہاں سے ہو. یہ سوال کر رہے ہیں. من این انت یا من وین انت یا من فین انت، آپ کہاں سے ہو یا آپ کہاں سے ہیں. انا من پاکستان. انا مین میں، انا یعنی میں. من مین فرام. پاکستان کنٹری کا نام ہے. انا من پاکستان، آئی ایم فرام پاکستان. ایسے آپ کہہ سکتے ہیں انا من الریاض. کیا مانا ہوگا؟ میں ریاض سے ہوں. I am from ریاض. انا من الریاض. انا من فلسطین. ہاں. انا من سوریا. I am from ایک بات پوچھنی ہے اس میں آپ سے. جیسے اردو میں اور انگریزی میں ہماری عادت ہے کہ ہم جیسے اردو میں ہم پہلے کہتے ہیں آپ کہاں سے ہیں، یا اردو میں ہم کہتے ہیں ویئر یو فرام. تو یہ کہ اگر میں اس کو لٹرل میننگ ٹرانسلیٹ کروں تو ویئر یو فرام کو اگر میں کروں تو وہ تو بن جائے گا وین انتا من. تو اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ کیا چیز پہلے لانی ہے کیا چیز بعد میں لانی ہے، یہ ہمیں کیسے سمجھ آئے گا؟ یہ آپ کو پڑھتے پڑھتے اس کا سینس ڈیولپ ہوگا. جیسے ہر لینگویج میں ترتیب مختلف ہوتی ہے چیزوں کی. ٹھیک ہے. ہاں. تو بعض جیسے آپ مثال کے طور پر کہتے ہیں، آپ عربی میں جیسے کہنا ہو تو آپ کہیں گے مسجد، اور بڑی ہے تو کہیں کبیر. ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہے. یعنی مسجد پہلے ہے، کبیر بعد میں آئے. لیکن آپ اردو میں کہیں گے بڑی مسجد، بڑی پہلے آیا، مسجد بعد میں. ٹھیک ہے. تو ہر لینگویج کا اپنا الگ الگ طریقہ ہے. انگلش میں بگ مسجد، ہاں انگلش میں بھی ویسے آئے گا بگ مسجد. عربی میں اس لیے کیونکہ مسجد ہی اصل ہے. ہم مسجد کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں تو پہلے مسجد ہم ذکر کریں گے، پھر بتائیں گے کہ چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، کہ خوبصورت ہے یا بیکار ہے، کیسی ہے. تو جس چیز کے بارے میں ہم بتانا چاہیں اس کو پہلے لائیں گے. یہ لاجک ہے عربی میں. انگلش میں یا اردو میں کوئی دوسری لاجک ہوگی. تو ہر طریقہ جو ہے، ہر لینگویج کا اپنا طریقہ ہے چیزوں کو ترتیب دینے کا. ٹھیک ہے. وہ جب آپ گرامر دھیرے دھیرے پڑھیں گے تو چیزیں آپ کو آئیں گی. اچھا، من این انت کو آپ دوسرے طریقے سے بھی بول سکتے ہیں، انتا من وین. ٹھیک ہے. انتا من این، اس طرح سے بھی آپ بول سکتے ہیں، لیکن زیادہ بیٹر یہی ہے من این انتا. ٹھیک ہے. آپ کہاں سے ہیں. اسی لیے جو اپنے لوگ جو عربی بولتے ہیں تو کہتے ہیں کبیر مسجد. کیوں کہتے ہیں کبیر مسجد؟ اردو انگلش میں ایسے ہی سیکھا ہے کہ بڑا پہلے آئے گا پھر مسجد بعد میں آئے گی. لیکن اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ اصل یا سعودی سنیں گے تو وہ کبھی کبیر مسجد نہیں بولے گا، اللہ کہ وہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ ہاں آپ سے بات کر رہا ہو. تو اس کو معلوم ہے کہ ہم ایسے بولتے ہیں تو آپ سے ایسے بول دیں گے سمجھانے کے لیے. لیکن جب آپس میں بات کریں گے تو کبھی بھی کبیر مسجد نہیں کہیں گے، مسجد کبیر. صحیح. تو ہر لینگویج کا اپنا اپنی ترتیب ہوتی ہے. من این انت، آپ کہاں سے؟ انا من سوریا. من این انت، انا من پاکستان. من این انت، انا من الہند. من این انت، انا من السعودیہ. من این انت، انا من قطر. اس طرح آپ جواب دے سکتے ہیں. من این انت، انا من امریکہ. من این انت، انا من نیپال. ٹھیک ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. طيب هل انت باکستانی؟ پاکستانی. آر یو پاکستانی؟ ہل مینس آر یو. انتا آپ نے سمجھا ہی ہے. انتا مینس یو فار میل. ٹھیک ہے. ہاں پاکستانی. آر یو پاکستانی؟ ہل انتا پاکستانی. ایسے آپ کہیں گے ہل انتا سعودی؟
اچھا حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. تو ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ ایسے بولیں بولنے کے لیے کہ کیا آپ پاکستانی ہیں. اردو میں کبھی آپ ایسا بولتے ہیں, کبھی آپ بولتے ہیں آپ پاکستانی, اتنا بھی بولتے کافی ہو جاتا ہے. کیا آپ پاکستانی ہیں ایسا بھی بولتے ہیں, اور صرف آپ پاکستانی, آپ انڈین ہیں, آپ امریکن ہیں, ایسے وداؤٹ کیا. تو آپ صرف اتنا ہی پوچھ سکتے ہیں انت پاکستانی, انت پاکستانی, انت ہندی, انت انت ہندی, سعودی, انت سعودی, انت سعودی, انت فلپینی. انت فلپینی. اسے اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں. اور حل اس کا مطلب کیا, آپ نے پراپر سوال کیا, حل انت سعودی, حل انت پاکستانی, حل انت امریکی. حل حل اور means کیا؟ ماں میں کیا فرق ہے؟ ماں بھی کیا تھا؟ حل جیسے یہ آر, جیسے آپ پوچھتے ہیں آر یو پاکستانی, تو وہاں پہ حل لگے گا. ٹھیک ہے. اور ماں جو واٹ کی جگہ پہ رہتے, واٹ از دس, ماں حاضر, یہ کیا ماں اس میں, واٹ از یور نیم. ٹھیک ہے. اوکے. ہاں نعم انا پاکستانی, تو اس کا جواب حل انت پاکستانی. یہ پھر سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ پاکستانی ہیں. نام حل انا انت پاکستانی. سعودی, نعم انا پاکستانی. نعم means yes. نام کا معنی کیا ہے؟ Yes. ایوا. اس کو ایوا بھی کہتے ہیں. طيب ایک منٹ. میں شو انت پاکستانی بھی ہو سکتا ہے. نہیں, کیسے دکھائیں کیسے لکھتے ہیں؟ سوری جی, آواز آ رہی تھی. طيب کیا سوال کر رہے تھے آپ, شو پاکستانی. شو پاکستانی. نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا. نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے ایسا. من این یعنی فرام کا, فرام کیسے کہیں گے آپ, من کے بغیر فرام کیسے آپ ادا کریں گے کہ آپ کہاں سے ہیں. ہاں ایسے حل, کیا آپ پاکستانی ہیں, حل انت پاکستانی, نعم انا پاکستانی. ایسے آپ جواب دیں گے نعم انا ہندی, نعم انا سعودی, نعم انا سوری, نعم انا فلسطینی, نعم انا فلپینی. اس طرح آپ بول سکتے ہیں. ہاں, یا پھر آپ کہیں گے لا, جیسے میں کہوں حل انت پاکستانی, کیا آپ پاکستانی ہو, یا میں کہوں انت پاکستانی, تو آپ جواب دیں گے لا انا نیپالی, لا انا بنگلہ دیشی, لا انا ہندی, لا انا فلپینی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس سے جواب دینا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں گے نعم, ورنہ پھر آپ کہیں گے لا. پھر یہ پوچھ رہے ہیں یعنی میں پاکستانی ہوں, تمہاری نیشنلٹی کیا ہے. وما جنسیتک انت, وما جنسیتک انت. اس میں دیکھیں اصل ورڈ ہے جنسیہ. جنسیہ مینس نیشنلٹی. نام جنسیہ, اس کے ساتھ میں کاف لگا ہوا ہے جو اس مقام میں لگا ہوا تھا, یعنی یور. ٹھیک ہے. کاف اور میل اس مقام, یعنی آپ کی نیشنلٹی کیا ہے. وما جنسیتک انت, اور آپ کی نیشنلٹی کیا ہے. ادھر یہ اگر فیمیل سے بات کر رہے ہو تو ماں جنسیت تو کی ہو جاتا. نعم احسن, وما جنسیتک انتی, وما جنسیتک. ایسے حل انتی, یہاں پہ کیا ہوگا, حل انتی پاکستانی. پاکستانی, یہ بھی چینج ہوگا, پاکستانی. آخر میں اس میں تا آ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ ہم آگے پڑھیں گے, تو ابھی کنفیوز نہ ہو. وما جنسیتک انت, آپ کی نیشنلٹی کیا ہے. انا ترکی, اس کا معنی کیا ہے. میں ٹرکش ہوں. احسن, یعنی بعض لوگ کہتے ہیں میں ترکی ہوں, یعنی ترکی کنٹری. یہ تو عربی میں ڈفرینٹ ہے. عربی میں ترکی کنٹری کا نام نہیں ہے, صحیح ہے نا. ترکی نیشنل کا, نیشنل کو کہیں گے, وہاں کے نیشنل کو. جیسے آپ کہتے ہیں انا پاکستانی, انا سعودی, انا ہندی, ایسے کہیں گے انا ترکی یا ہوا ترکی. ٹھیک ہے. عربی میں کنٹری کا نام ہے ترکیہ. کیا نام ہے. ترکیہ, جیسے سوریا. ٹھیک ہے, ویسے ترکیہ. انا ترکی, انا من ترکیہ, یعنی میں ٹرکش ہوں. انا من ترکیہ, میں ترکیہ سے ہوں. آئی ایم فرام ٹرکی. انا مینس میں, من یہ سیم یہاں والا من, یعنی فرام ترکیہ ٹرکی. آئی ایم فرام ٹرکی.
ادھر کی، تو یہ کہتے ہیں اہلن و سہلا یعنی ویلکم. یہاں کوئی سوال ہے تو بتائیں. طيب ابھی اب ہم پریکٹس کرتے ہیں. جواب دیں آپ لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم. أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اب آپ پہلا لائن آپ محمد ہیں، میں شریف ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا من تركيا. طيب اب ہم اس کو چینج کرتے ہیں فلپین. ٹھیک ہے. من أين أنت؟ أنا من فلبين. هل أنت فلبيني؟ نعم. أنا فلبيني. وما جنسيتك أنت؟ أنا هندي. أنا من الهند. طيب أهلا وسهلا. طيب ایسے ہی کوئی دوسری کنٹری. يوكي نيشن. جی برطانيا. من أين أنت؟ أنا من بريطانيا. أنا من بريطانيا. عربی میں جیسے اردو میں برطانیہ کہتے ہیں، عربی میں بريطانيا. أنا من بريطانيا. طيب هل أنت بريطاني؟ نعم. برطاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا فلبيني. أنا من فلبين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اس طرح آپ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. الوحدة الأولى التحية والتعارف. یہ ورڈس ہیں. الدرس الثاني المفردات. العرض. سوری یہ چھوٹ گیا. ہاں الحوار الثانی. لیکن حوار با اس سے پہلے نے جو پڑھا ہے وہ الف تھا. انظر واستمع واعد. تو پہلے ہم اس کو سن لیں گے. الحوار الثاني. با انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. نعم. والآن ريبيت کریں ہمارے ساتھ. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من مصر. أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا سورية. أنا سورية. أنا من سوريا. أنا من سوريا. أنا من أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تمام. ابھی ہم کیا کریں گے اس میں دیکھیں ڈفرینس کہاں کہاں ہے بتائیں گے آپ لوگ. انتی اور انت صحیح ہے. من أين أنت وہاں من أين أنت. ٹھیک ہے. مصریہ پہ مصریہ. اگر یہاں پہ آدمی ہوتا تو کیا کہتے؟ مصری. مصری. هل انت مصری یا هل انت مصری. ٹھیک ہے. کیا تم مصری ہو؟ تو فیمیل کے لیے سیم ورڈ کے ساتھ میں عربی میں دیکھیں طریقہ ہے کسی بھی ورڈ کو اگر مطلب فیمیل ورژن اس کا بنانا ہے تو اس کے آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں. یہ ہے اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں عربی میں. لیکن اگر مشکل ہے سمجھنا تو آپ اس کو گول یا راؤنڈ تا بول سکتے ہیں اس طرح.
ٹھیک ہے. مصری یہ میل ہے، یہ فیمیل ہو گیا. ٹھیک ہے، مصریہ. طيب ابھی من این انتی آپ کہاں سے ہیں، یعنی فیمیل سے پوچھ رہی ہیں. انا من مصر میں مصر سے ہوں. هل انتی مصریہ کیا آپ ایجپشین ہیں. نعم انا مصریہ میں مصریہ ہوں. وما جنسیتکی انتی اور آپ کی نیشنلٹی کیا ہے. انا سوریہ. سوریہ مینس سیرین لیڈی ہے، فیمیل کے لیے. اگر آدمی ہوگا تو کیا کہیں گے. سوری. انا من سوریہ، آئی ایم فرام سوریہ. اہلا وسہلا. طيب ابھی جواب دیں آپ لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من این انتی. انا من مصر. هل انت مصریہ. نعم انا انت. انا سوریہ، انا من سوریہ. اهلا وسهلا. طيب ابھی آپ لوگ مریم ہیں، میں زینب ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من أين أنت؟ انا من مصر. نعم انا مصریہ. وما جنسیتك انت. أنا سورية. اهلا وسهلا. آپ اهلا وسهلا، مرحبا یا مرحبتین یا الف مرحبا، اس طرح جو بھی لوکلی بولے جاتے ہیں آپ کو ویلکم کہنے کے لیے کوئی بھی ورڈ بول سکتے ہیں. اس میں انا فی سوریہ بھی بولا جا سکتا ہے. انا من فرام نہیں، اس سے پہلے والے جملے میں انا من نہیں بول رہا، انا سوریہ لکھا ہے. انا فی سوریہ کہا جا سکتا ہے. جی کس جگہ یہاں پر. انا فی سوریہ یہاں پر. جی ہاں یہاں پر نہیں، انا فی سوریہ، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان سائڈ. اچھا ان سائڈ. ہاں تو جیسے آپ کہتے ہیں انا فی المسجد. انا فی المکتب آفس میں. انا فی المسجد میں مسجد میں ہوں. انا فی البیت میں گھر میں ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ رہی انا سوریہ یعنی میں سیرین ہوں. جیسے کوئی کہتی ہے انا سعودیہ میں سعودیہ ہوں یعنی لیڈی. انا ہندیہ میں انڈین لیڈی ہوں. انا پاکستانیہ. ٹھیک ہے، اور انا من پاکستان، آئی ایم فرام پاکستان. یہاں پہ کوئی سوال اور ہے تو پوچھیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی نماز کا یہاں سے انشاءاللہ ہم کلاس اسٹارٹ کریں گے کل. ٹھیک ہے، تو بارک اللہ فیکم. کلاس آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. جی بالکل الحمدللہ ماشاء اللہ. ہاں جی بارک اللہ فیکم. ایک چیز کرنی ہوگی آپ لوگوں کو کہ ریکارڈنگ دیکھنا چاہیں تو کہاں پہ دیکھ پائیں گے. ہاں میں گروپ میں لنک شیئر کروں گا. تقریباً آدھا ایک گھنٹہ لگتا ہے اور خود ہی وہ تیار ہوتا ہے آٹومیٹک. تو اس کے بعد ہم رات تک شیئر کر دیتے ہیں. اگر بھول جائیں تو آپ لوگ میسج کر دیں کہ بھیج دیں تو بھیج دیتے ہیں. بس ایک چیز کرنا ہوگا، کلاس جب اینڈ ہو ختم ہو تو کوئی بھی ایک صاحب جو ہے ذمہ داری لے لیں کہ اس کا اسکرین شاٹ جو ہے گروپ میں ڈال دیا کریں لاسٹ پیج کا، تاکہ اگلے دن ہم وہاں سے شروع کریں. کیونکہ اکثر بھول جاتے ہیں، خاص طور سے جب آخری دن ہوتا ہے ہفتے کا، پھر ایک ہفتے بعد واپس آتے ہیں تو بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہاں سے شروع کرنا ہے. تو یہ ذمہ داری کون لے سکتے ہیں؟ یہ اسکرین شاٹ سے گروپ میں ڈالنا ہوتا ہے. اسکرین شاٹ ہے نا گروپ میں ڈال دیں. سر میں نے ڈال دیے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ یاد کر کے جو ہے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. اللہ تعالی جزاک خیر دے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ ورعاک. فی امان اللہ. السلام علیکم. السلام.